اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پراسرار خیالات یا پراسرار دنیا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ بغیر کسی اس میں تکلف کے، بغیر کسی تمیز کے ہم ڈائریکٹ شروع کر دیتے ہیں کہ اس میں مریض کو مختلف قسم کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، جو آوازیں باتیں کر رہی ہوتی ہیں، یا تو وہ عورت کی آواز ہوتی ہے، یا آدمی کی آواز ہوتی ہے، یا انجانی مخلوق کی آواز ہوتی ہے۔ یہ ان کے وہ اس کے بارے میں بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ وہ اس کو ستا رہی ہوتی ہیں وہ آوازیں۔ اب یہ اتنا کنفرم ہوتا ہے اس میں کہ یہ 100% کہتا ہے کہ نہیں مجھ سے بات کر رہے ہیں لوگ، یا یہ ہے کہ یہ ہیں ہی، مقصد ہے کہ 100% اس کو یقین ہوتا ہے۔ آپ اس کی پہچان یہ رکھ سکتے ہیں کہ اس سے آپ پوچھیں کہ بتاؤ آپ کو دوائی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، تو وہ منع کرے گا کہ اگر نہیں ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بالکل صحیح کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے آواز آتی ہے۔ پھر یہ کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذہن کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، کوئی اور ذہن ہے جو اس کے ذہن کو کام کر رہا ہے، یا یہ کہ اس کے ذہن کی براڈ کاسٹنگ ہو رہی ہے، یعنی دوسرے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے اس کا، اور یا پھر اس کو لگتا ہے کہ میرے ذہن نہیں ہے یہ کسی اور کا ذہن ہے۔ یہ اس کو محسوس ہوتا رہتا ہے کہ یہ کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ ایک یہ، پھر اس سے ہٹ کر یہ کہ اس کو شکلیں نظر آتی ہیں، شکلیں ایسی نظر آتی ہیں کہ کوئی میرے برابر میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی مجھے ستا رہا ہے، کوئی انجانی سی وہ شکلیں ہوتی ہیں۔ تو یہ، اور خاص کر کے اس کو جب یہ اندھیرے میں یہ چیز نظر آتی ہے، تو جو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور جب یہ کہتا ہے کہ یہاں کوئی ہے یہاں کوئی ہے، تو لوگ اس سے ڈر جاتے ہیں کہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ لیکن گھر والے جو دیکھتے رہتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں یہ خود اب نارمل ہے جس کو کہ شکلیں نظر آ رہی ہیں۔ پھر یہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ کہیں پر جاتا ہے کسی کمرے وغیرہ میں، تو اس کو خوشبو آ رہی ہوتی ہے، کبھی یہ کہتا ہے کہ نہیں اس میں لوبان کو لگ رہا ہے، یہ اگربتی کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب اگر یہ اندھیرے میں کہتا ہے تو لوگ بھی ڈر جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ کبھی کبھی اس کو مردے بھی نظر آنے لگتے ہیں، یا یہ ہے کہ یہ ہر قسم کی اس کو یہ کہ یہ ہو سکتی ہے۔ پھر یہ اس کو بعض دفعہ لگ رہا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو گھور گھور کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی متعلق باتیں کر رہے ہیں، جہاں چند لوگ نظر آئیں گے اس کو لگتا ہے کہ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ بلکہ بعض مرتبہ یہ ابتدائی اسی چیز سے ہوتی ہے، یعنی کہ یہ ابتدائی سمٹم ہوتے ہیں یہ، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ لوگ اس کو کوئی ایجنسیاں ہیں جو کہ اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، یہ وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اور ملک والے ہیں جو کہ اس کو کیچ کیا جا رہا ہے جس کو کہ۔ پھر یہ کہ دیکھیں یہ جو مریض جو ہوتا ہے تو یہ مریض سمجھتا ہے، اب یہ مریض کسی اگر پیر فقیر کے پاس جاتا ہے تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ روحانی ہے، اور یہ کہ وہ کسی ڈاکٹری مسئلہ نہیں لگتا ہے، تو وہ پھر کیا ہو جاتا ہے، مس گائیڈ ہو جاتا ہے۔ یہ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، پھر کوئی ایسا ہوتا ہے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے، جب غلط سمت میں چلا جاتا ہے تو پھر ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو آپ دوائی بھی لو اور جو آپ کا عقیدہ ہے آپ وہ بھی کرو، کیونکہ دوائی لینا بھی ایک سنت ہوتی ہے۔ جب یہ دوائی لیتا ہے تو وقتی طور تو اس کا کیا ہو جاتا ہے، اس میں بہتری آنی شروع ہوتی ہے۔ لیکن ایک مسئلہ جو اس میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب مریض اپنے آپ کو بیمار سمجھ ہی نہیں رہا ہے، جب اس کو پتہ ہے کہ شکلیں جو نظر آ رہی ہیں پکی ہیں، یہ آوازیں جو آ رہی ہیں یہ واقعی آ رہی ہیں، خوشبو جو آ رہی ہے واقعی آ رہی ہے، اس کے جو ذہن کو کنٹرول کیا جا رہا ہے یہ واقعی ہو رہا ہے، تو وہ کسی قسم کا بھی تو وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی اسے پتہ ہے کہ میں بیمار ہی نہیں ہوں۔ بلکہ بعض مرتبہ وہ اپنے اٹینڈنٹ کے متعلق کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب دوائی کی ضرورت تو انہیں ہے جو مجھے لے کر کے آئے ہیں۔ تو جب یہ مریض ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر کے پاس چلا بھی جاتا ہے، یا اگر اس کے اٹینڈنٹ آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم اس کو تو لے کے آئے نہیں ہیں، یا وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، ڈاکٹر دوائی لکھتا ہے تو وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے دوائی کے کسی بھی صورت میں۔ تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں یا تو اب ایسے سیرپ آ گئے ہیں جو ٹیسٹ لیس ہوتے ہیں، وہ کسی بھی چیز میں ملا کے دن میں ایک مرتبہ دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جب وہ دیتے رہیں گے تو 15 دن کے بعد اس کا ایفیکٹ شروع ہوتا ہے، بہتری آنی شروع ہوتی ہے۔ یا پھر اگر اس میں بھی مشکل ہوتی ہے تو ایک انجیکشن آتا ہے جس کو کہ اگر آپ لگا دیں تو وہ 3 ہفتے کے لیے یہ کہ کافی ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب 3 ہفتے کے اندر اگر وہ کوئی دوائی بھی نہیں کھائے گا تو بھی یہ بہتری محسوس کرے گا۔ لیکن یہ کہ میں پھر آپ کو بتا دوں کہ جتنی بھی نیورو سائیکیٹرک کی ڈیزیز ہیں یہ ان میں سب سے خطرناک مانی جاتی ہے، کیونکہ باقی ڈیزیز ہے جیسے ڈپریشن وغیرہ اس میں تو صرف مریض ہی متاثر ہوتا ہے، اس میں پورا گھر جو ہے تو متاثر ہوتا ہے۔
اور یہ مریض جو ہے تو اپنا خیال نہیں رکھتے ہیں، نہاتے دھوتے کم ہیں، گندگی میں رہتے ہیں، ناخن نہیں کاٹتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے تو یہ بھی اس کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ بس تو اب اس کو یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔